خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। মুসলিম টিভি বার্তা বিভাগে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা আহমদিয়া মুসলিম জামাত ভারতের সাথে অনুষ্ঠিত হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বিন নাসির আজিজের দুটি ভার্চুয়াল মোলাকাতের নির্বাচিত কিছু অংশ উপস্থাপন করব। প্রথমেই থাকছে খুদ্দামুল আহমদিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে হুজুরের ভার্চুয়াল মোলাকাতের বিশেষ কিছু অংশ। গত শনিবার হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ খুদ্দামুল আহমদিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় আমেলা সদস্যদের সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতে সভাপতিত্ব করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সকল সদস্য নিজেদের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন। হজুর প্রথমেই একজন মুহতামিমের সাথে কথা বলেন। तो आपको तो पीछे पड़ के इनको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह आपने कायदीन को तेज़ करना है। अगर मुकामी कायद काम नहीं कर रहा तो ज़िली कायद को पीछे पढ़वाएँ उसके। अगर ज़िली कायद काम नहीं कर रहा तो इलाका कायद को कहें कि पीछे पढ़ के इनसे काम लो। तो ऐसा कोई निज़ाम बनाएं कि रिपोर्टों का निज़ाम बाकायदा होना चाहिए, और सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए ना हो बल्कि काम भी हो रहा हो। अगर आजकल कोविड की वजह से दौरे नहीं हो सकते तो मुकामी नुमाइंदे तो आपके इलाका का है, तो आपका नामजद होता है ना जी सर, तो वो फिर आपका नुमाइंदा है ना वहाँ, तो उसको कहें ना फिर तुम वहाँ कम अज़ कम इलाकों के करीब जगहों के दौरे करके तो उनको तेज़ करो। जो आपका सारा तबसरा जो है, जो रिपोर्टें लोग नहीं भेजते, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी, और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनका भी, जो रिपोर्ट्स नहीं भिजवाते वो भी, ये एक जायज़ा हर महीने इलाका और ज़िला कायद को भी जाना चाहिए अपने इलाके का, ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने अपने कायदीन को किस तरह तेज़ करना है। ठीक है, एक तो मुकामी रब्ता आपका होना चाहिए हर कायद से, फिर उनको पीछे लगाने के लिए, ओवरसी करने के लिए उनको उनके कामों को इन कायदीन के भी पीछे पड़ें। ठीक है जी हुज़ूर, इंशाल्लाह को माशाल्लाह भी कर दें। चलें बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या कहते हैं मौलाना मोहम्मद मंसूर? आपके स्पोर्ट मोहतम तजनीद है? जी हुज़ूर। तो तजनीद आप हर साल मुकम्मल करवाते हैं? हाँ हुज़ूर, कोशिश तो है, पूरी करते हैं हम। अभी इस वक्त ये कोविड की वजह से थोड़ा रिपोर्ट्स वगैरह कम ही आ रहे। कोविड की वजह से पहले कौन सा आप घर जाते थे, फ़ोन करके मालूमात ले लेते हैं? जहाँ जो मुकामी कायद है, छोटी छोटी मजालिस हैं अक्सरियत, मुकामी कायद है, उसको पता है कि मेरे क़ियादत में इतने घर हैं और इन घरों में इतने खुदाम रहने वाले हैं, तो अगर उनका डेटा वहीं से पूरी तरह ले लिया जाए और तो आपको सारी मालूमात मिल जाती हैं। जो ग्रास रूट लेवल पे तजनीद की इंफॉर्मेशन लिया करें जी हुज़ूर। हर मुकामी जमात से, हर मुकामी मजलिस से तजनीद इकट्ठी करें। इसके ऊपर रिलाई ना करें कि जमात का एम्स कार्ड बना हुआ है तो हमने एम के ऊपर रिलाई करना है। जमात का अपना निज़ाम है, वो अब करते रहेंगे, और आपका अपना निज़ाम है। बाज़ दफ़ा खुदामुल अहमदिया और लजना का निज़ाम, अंसार का निज़ाम जमाती निज़ाम से मुख्तलिफ होता है, बल्कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं जमात को, इसलिए उनके ऊपर रिलाई आपने नहीं करना। अपनी इंफॉर्मेशन खुदामुल अहमदिया की अलहदा होनी चाहिए, और हर लेवल पे फॉर्म फिल करवा के हर साल आपको आना चाहिए। हर साल फॉर्म फिल होके आता है तो मुकामी कायदीन से? जी हुज़ूर, जी आते हैं। कौन से कितने नए शामिल हुए और कितने अंसार में चले गए? जी हुज़ूर, आते हैं हुज़ूर। सवाल ये है कि एक तो है ना माहवार रिपोर्ट, उसमें तजनीद का जिक्र होता है जी, वो आप मसूला रिपोर्ट कह दी आपने। एक है जो आपने साल के शुरू में तजनीद फॉर्म फिल करवाते हैं, जो आपके मुतल्लिका मुंतज़िम तजनीद या नाज़िम तजनीद है, वो आपको फिल करके भिजवाता है हर घर का डेटा कि नए कितने आए और पुरानों में से कितने अंसारुल्लाह में शामिल हुए। वो तजनीद जो है, वो तजनीद फार्म आपके पास आए मजालिस से कि नहीं आए? नहीं आए हुजूर। कितना? वो माहाना रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसी में से हमने निकाले। आप तजनीद फार्म के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते, इसलिए माहाना रिपोर्ट
پہ رلائی کر رہے ہیں زیادہ. آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ سال کے شروع میں ان میں آپ کو یہ زور دینا چاہیے کہ تجنید فارم ہر مجلس سے فل کر کے آئے. جی تو آپ کی مکمل تجنید ہو. جی حضور. اور پورا زور لگا کے 973 کی 973 مجالس سے تجنید لیا کریں. جی حضور. ٹھیک ہے, پھر آپ کو صحیح ڈیٹا ملے گا, پھر آپ صحیح پلاننگ کر سکیں گے. جی حضور. تو یہ تجنید کا کام بڑا اہم کام ہے. آپ کا کام ہے کہ پہلے 2 مہینے جو ہیں ہر گھر کی تجنید ہر مجلس سے آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد رپورٹیں آپ پوری آئیں یا نہ آئیں فرق نہیں پڑتا. تجنید فارم آپ کا ایک علیحدہ آنا چاہیے. تجنید کی رپورٹ کا ماہانہ رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سال کے شروع کے 2 مہینے اسی پہ زور دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا مولانا؟ ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس انشاءاللہ بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. خاکسار مبشر احمد خادم محتمم تربیت. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ 973 مجالس میں سے کتنی مجالس سے آپ کا ذاتی رابطہ ہے؟ اللہ کے فضل سے ہمارے جو ناظمین ہیں وہ تقریباً 500 سے اب تک ہم نے رابطہ کر لیا 3-4 مہینے میں 500 سے زائد مجالس سے. اچھا, باقیوں سے بھی رابطہ کریں اور اپنے متعلقہ جو ذیلی قائدین ہیں اور علاقہ قائدین ہیں ان کو بھی استعمال کریں. مقامی قائدین سے بھی رابطہ کریں. اور تربیت کا پروگرام جو اگر یہ آپ کا بڑا اہم پروگرام ہے, اس کو آپ لاگو کر دیں تو بہت سارے مسائل وہاں حل ہو جائیں گے. جو چھوٹی چھوٹی شکایتیں, جھگڑے, اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں وہ سامنے, وہ سب ختم ہو جائیں گی. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ایک تو یہ آپ نے بنا لیا یہاں قادیان بیٹھ کے ایک پلان. ایک بات یہ ہے کہ آپ کا انڈیا بہت وسیع ملک ہے اور ہر علاقے کی اپنی نفسیات ہے اور اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اپنا کلچر ہے, مختلف کلچر بھی وہاں ہیں. اس کے حساب سے اس معاشرے میں رہنے والے جو ہیں ان کے لیے کہاں کہاں تربیت کی کمزوریاں ہیں جس کو ہم نے ختم کرنا ہے یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے علیحدہ ایک پلان بنانا چاہیے. ایک عمومی پروگرام ہے تربیت کا, ایک خصوصی پروگرام بننا چاہیے ہر علاقے کے لیے ان کی نفسیات کے مطابق اور ان کے مسائل کے مطابق. جی حضور. وہ بھی علیحدہ بنائیں آپ. اگر خدام الحمدیہ اس نیج پہ کام کر کے اگر ان کو سنبھال لے تو آئندہ ایک ہی نسل سنبھالی جا سکتی ہے. اور پھر یہ ہے دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا جو عہد ہے اس کو ایک موٹو بنائیں. ٹھیک ہے, اور جی حضور. اس سے پھر ان کو پتہ ہو کہ ہم نے دین سیکھنا ہے. مقدم تو تبھی کریں گے نا اب جب آپ کو پتہ ہوگا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں دین کیا چیز ہے, بعض روایات کا نہیں پتہ, بعض دینی تعلیمات کا نہیں پتہ, تو پھر کس طرح آپ تربیت کریں گے ان کی, یا وہ کس طرح اپنے بہترین صلاحیتوں کو آپ کے جماعت کے کام میں لا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے بھی ایک پلان کریں کہ کس طرح ہم نے مختلف علاقوں میں مختلف تربیتی پروگرام دینے ہیں. ایک عمومی پروگرام جماعت جو مرکزی ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, جی. صرف وہی ٹکسالی باتیں نہ کرتے رہیں, کوئی نئی چیزیں ایجاد کیا کریں. نوجوان ذہن ہے تو نوجوان زرخیز ذہن کو استعمال کریں. ٹھیک ہے, چلیں بیٹھیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایڈیشنل محتمم تربیت برائے رشتہ نہ تھا. ماشاء اللہ. جی حضور. کتنے رشتے کروائے آپ نے اس 6 مہینے میں؟ کہو تو 300-400 رشتے تو کروانے چاہیے نا آپ کو. اور پھر رشتہ ناتا کا یہ بھی کام ہے کہ خدام میں یہ بھی عادت ڈالیں, اور تربیت کا شعبہ بھی ساتھ ہی, کہ ان میں دین کو مقدم کرنے والے ہوں. لڑکیوں کے دین کو بھی دیکھیں اور اپنے دین کی بھی اصلاح کریں, اور دنیا داری کے پیچھے نہ پڑیں. جہیز اور پیسہ اور اس طرف جانے کے بجائے یہ دیکھیں کہ لڑکی میں دین ہے کہ نہیں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے خدام میں خود دینی پہلو زیادہ نمایاں ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. فرحت احمد ملکانہ صاحب, تربیت نوبائن. جی حضور. کتنے نوبائن ہیں آپ کے پاس گزشتہ 3 سال کے؟
حضور 1810 کی تعداد ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کی تربیت کا کیا پروگرام بنایا ہوا ہے آپ نے؟ حضور سب سے پہلے مرحلے میں ان کے لیے ایک نصاب تیار کیا ہے جس میں جماعتی تعلیم و تربیت، عقائد، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ، خلفائے کرام کا. تو حضور اس کے بعد نومبائن کو بھجوایا گیا ہے، اس کا ہندی ترجمہ بھی ساتھ کیا گیا ہے. یہ بھی دیکھنے والی ہے مختلف قوموں کے لوگ جو شامل ہوتے ہیں، ان کے بنیادی جو تعلیم ہے یا بنیادی علم ہے اس کے مطابق بھی ان کے لیے پروگرام بنانا چاہیے نا. اگر کوئی عیسائیت میں سے آیا ہے، ہندوازم میں سے آیا ہے، سکھوں میں سے آیا ہے، یا دہریہ ہے تھا وہ آیا ہے، یا مسلمانوں میں سے آیا ہے، تو ان کے لیے ایک علیحدہ بھی ذاتی پروگرام بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے اگر ان کو ذاتی طور پر بھی ان سے ایک علیحدہ پروگرام بنا کے توجہ دیں تو وہ زیادہ مضبوط ایمان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضور. جی حضور. رسالہ راہیمان حضور نومبائن کے لیے مجلس کی طرف سے جاتا ہے، اس کی ادارت بھی خاکسار کے سپرد ہے. اس میں ایسے مضامین ہر ایک طبقے کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، بنائے جاتے ہیں. پھر یہ فیڈ بیک بھی لیں. یہ فیڈ بیک ایک دفعہ دے دینا تو کوئی کمال نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز دی ہے وہ اگلے تک پہنچی، اور اگر وہ پہنچی تو اس سے اگلے نے استفادہ کیا، اور اگر استفادہ کیا تو اس کے بعد کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں. یہ فیڈ بیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ فیڈ بیک بھی آپ کو آنا چاہیے. اگر خدا ملند کے پاس یہ فیڈ بیک آ جائے تو آپ سمجھیں آپ نے انقلاب پیدا کر دیا نومبائن میں، اور وہ نومبائن پھر بڑے مضبوط نومبائن بن جائیں گے. یہ بھی آپ کے پاس معلومات آنی چاہیے کہ اس کے تربیت کا نتائج کیا نکلے. کہہ دینا واز کر دینا تو کوئی، میں یہاں بیٹھ کے خطبہ دے دیتا ہوں، ساری دنیا اکثر اسے سن لی لیتے ہیں. اب مجھے جب تک یہ نہ پتہ لگے کہ میرے خطبے کا اثر کس پہ ہوا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا. اسی طرح آپ لوگوں کے مضامین ہیں. ٹھیک ہے، جب تک ان کا اثر آپ کو واپس نہیں ملتا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں. تو یہ فیڈ بیک کا نظام بھی مؤثر کریں. جی حضور. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. نیکسٹ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ تم خدمت خلق. جی اچھا، خدمت خلق کیا کیا آپ نے، کیا پلان کیا ہوا ہے؟ گزشتہ سال حضور فوڈ ڈرائیوز، چین ہومیوپیتھک کیمپس اور کلوتھ ڈرائیوز کا انعقاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ حضور میں ماسٹر ان ڈینٹل سرجری کی ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. دانت نکال لیتے ہیں باہر لوگوں کے؟ جی حضور. اچھا، تو کیمپ لگاتے ہیں کہاں، صرف قادیان کے ارد گرد یا سارے انڈیا میں؟ جی حضور، پورے انڈیا میں کیمپ لگائے جاتے ہیں. اس سال اب تک انڈیا بھر میں 10 میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جا چکا ہے. اچھا، یہ انڈیپینڈنٹلی آپ کرتے ہیں یا ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹلی ہوتے ہیں حضور. اچھا، آپ کے پاس قادیان یا ہسپتال نور ہسپتال میں کتنے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹل سرجن یا ڈینٹسٹ؟ حضور 2 جو پرماننٹ ڈاکٹر ہیں اور 2 زیر ٹریننگ ڈاکٹر ہیں، اور ایک عارضی طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ڈاکٹر. کتنے مریض آ جاتے ہیں روزانہ؟ حضور 15 سے لے کے 30 مریض. یہ ایکسٹریکشن کیسز ہوتے ہیں یا دوسرے کیسز بھی ہوتے ہیں؟ حضور ایکسٹریکشن والے کام ہوتے ہیں، زیادہ تر دانت بچانے والے ہوتے ہیں. اچھا، تو آپ نے ابھی تک وہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ وہ بھی کر لیتے ہیں؟ جی حضور، میں نے جو اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے وہ روٹ کنال ٹریٹمنٹ میں ہی اس برانچ میں آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو امپلانٹ نہیں کرنا شروع کیا ابھی؟ سٹارٹ کر دیا حضور. ابھی ذرا وہ سیٹ اپ نہیں ہے اس کا، تو وہ آن ٹیمپرری بیسس ہائر کر کے تو پھر وہ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں پھر نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی، وہ تو مقامی صاحب قادیان کے خدام کی اور اطفال کی تربیت باقیوں کی نسبت اعلیٰ اور معیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرف خاص توجہ دیں. ہدایتیں میں دے چکا ہوں میں، اس کے مطابق دیکھیں کہ آپ نے اپنے اس کو پروگرام کو اپنے قادیان میں کس طرح لاگو کرنا ہے اور کس طرح بہتر رنگ میں لاگو کرنا ہے. ایک ماڈل مجلس بنانی چاہیے قادیان کی مجلس، تاکہ باہر سے جب لوگ آئیں تو آپ کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ ماڈل ہے ہمارے لیے، خدام اور اطفال ہم نے ان کی نقل کرنی ہے. نہ یہ کہ جب وہ باہر سے آئیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے تو اپنے اخلاق ٹھیک نہیں،
یا اپنی تربیت ٹھیک نہیں، نمازوں میں یہ سستے ہیں، قرآن کریم پڑھنے میں یہ سستے ہیں، باقی السلام علیکم کہنے میں یہ سستے ہیں، بنیادی اخلاق میں یہ سستے ہیں، تو پھر وہ اچھا اثر لینے کے بجائے برا اثر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس نہج سے بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے نمونہ قائم کرنا ہے دنیا کے سامنے، خاص طور پہ اپنے ملک کے سامنے، خدام اور اطفال کے سامنے. تو اس طرف خاص طور پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. نوید احمد فضل صاحب. جی ہاں جی. محترم عمومی. محترم عمومی. اچھا ماشاء اللہ. اور باقی جو جماعتیں ہیں جہاں وہاں مساجد جو ہیں مرکزی مساجد، خاص طور پہ جمعہ کے دن وہاں ڈیوٹی باقاعدہ دی جاتی ہے؟ جی حضور، باقاعدگی سے ڈیوٹی تمام مساجد میں دی جاتی ہے جمعوں کے دن، اور جماعتی پروگرام اور بچے 15-16 سال کے بچے نا کھڑے کر دیے کریں. سینسیبل اور بالغ اور عاقل قسم کے خدام اکٹھے ہونے چاہیے، جو اگر کوئی ہنگامی حالت پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو ان میں، یا اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے سچویشن کو، اور کس طرح اپنے انچارج کو بتانا ہے. یہ ساری تربیتی ہدایات بھی ان کو سامنے ہونی چاہیے. بتا دیتے ہیں آپ؟ جی حضور، اس کے سرکولرز تیار کر کے بھجوا دیے جاتے ہیں مجالس کو. وقتاً فوقتاً چیک کر لیا کریں کہ ڈیوٹی دینے والوں نے ان کو پڑھا بھی ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہاں بھی خدام کو ٹریننگ صحیح طرح دیا کریں، اور مجموعی طور پہ بھی نظر رکھیں، قادیان کے عمومی ماحول پہ بھی نظر رکھیں. ہیں مختلف قسم کے لوگ یہاں ہیں، مختلف طبائع کے لوگ یہاں ہیں، جو بھی صورتحال نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ خاص طور پہ نظر رکھ کے تو دیکھیں. اور اس کی رپورٹ ایک آپ کو ہفتہ وار رپورٹ ایک جو ہے وہ باقاعدہ صدر صاحب کو دینی چاہیے. ہفتہ وار دیتے ہیں یا روزانہ دیتے ہیں؟ روزانہ بھی دی جاتی ہے، اور خاص طور پر جب نظر رکھی جاتی ہے اور کوئی خاص واقعہ یا کوئی بات ہو تو وہ بر وقت ہی پہنچا دی جاتی ہیں. ہاں، روزانہ نظر رکھ کے عمومی ماحول پہ قادیان کی نظر رکھیں، اور اسی طرح جہاں جہاں دیکھیں کمزوریاں ہیں وہ ہم صدر صاحب کو بتائیں، اور صدر صاحب پھر محتم تربیت اور باقی نظام کو فعال کر کے ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. کوشش تو یہ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اٹیچ کریں، تربیت کا یہی فائدہ ہے. اور تربیت کا شعبہ اگر فعال ہو جائے تو باقی سارے شعبے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال عمومی طور پہ نگرانی رکھیں، مسجدوں کی نگرانی اور عمومی قادیان کے ماحول کی نگرانی، اور بہشتی مقبرے کی ڈیوٹی ہے آپ کی وہ دینی ہے، دارالمسیح کی ڈیوٹی ہے وہ دینی ہے. یہ ساری خاص طور پہ رکھیں. ٹھیک ہے. چلیں، اب وقت تو آپ کا ختم ہو گیا، 1 گھنٹے سے 5 منٹ اوپر ہو گیا. صدر صاحب بیٹھ جائیں آپ. عمومی صاحب ہاں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ساروں سے باتیں ہو گئی ہیں میری، اور اس میں تو اتنی باتیں ہی ہو سکتی تھیں، اس سے زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے. اور آپ جو میں نے باقی محتمین کو باتیں کہی ہیں وہی باتیں آپ کے لیے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کا قلم اور کافی تیزی سے چل رہا تھا، نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے. تو بس ان پہ اب جو کام آپ کر رہے ہیں ان کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. جو میری باتوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کر رہے ان کو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. اور اللہ حافظ و ناصر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. পরের দিন দ্বিতীয় ভার্চুয়াল মোলাকাত অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মজলিস আনসারুল্লাহ ভারতের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারা হজুরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সকল সদস্য নিজেদের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন। মোলাকাতের শুরুর দিকে হজুর সফে দৌম আনসারদের সাইকেল চালাতে উৎসাহিত করেন। آپ خود چلاتے ہیں سائیکل؟ جی حضور میں چلاتا ہوں. موٹر سائیکل پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، موٹر سائیکل بھی ہے لیکن سائیکل بھی چلاتا ہوں حضور. اچھا، قادیان میں کون سے کوئی 10 میل کے فاصلے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے جانا ہے؟ کوئی دہلی شہر تو نہیں ہے؟ اب تو قادیان میں چلانا ہی سائیکل چلائیے. انشاءاللہ حضور سائیکل میں پھر سائیکل سے استعمال کروں گا زیادہ سے زیادہ. پولوشن بھی کم ہوگی. جی حضور. فضا بھی صاف ہوگی. کم سے کم موٹر سائیکل اور رکشے چلیں. 10 گز کے فاصلے پہ جانا ہوتا ہے تو موٹر سائیکل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو ابھی ماشاء اللہ صحتیں بھی اچھی ہو گئی ہیں، وزن بھی بڑھتے جا رہے ہیں. سائیکل چلایا کریں. سفید دوم کے انصار کو کہیں خاص طور پہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. یہ آپ کی جو اس کی پروگرام ہے سفید دوم کے انصار کا، اس کا ایک حصہ ہے سائیکل چلانا. جی
جی حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے زمانے سے یہ مقرر ہے جی. اور پھر کبھی مقابلہ بھی کروایا سائیکلوں کا آپ نے؟ حضور پچھلے سال تو کووڈ کی وجہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہوا، ورنہ عموماً انصار کے ہم ٹور لے کے جاتے رہے ہیں، قادیان کے بھی انصار کے اور ہندوستان کے مختلف جو مجالس ہیں وہ. تو اس سال جب یوم مسلم عود کے موقع پہ کیرنگ کی مجلس نے ایک سائیکل ٹور کیا تھا پورا، لیکن اس میں گزشتہ 1-1.5 سال سے کرونا کی وجہ سے نہیں کروا سکے. چلیں ٹھیک ہے، تو قادیان والوں کو بھی عادت ڈالیں سائیکل چلانے کی. جی انشاءاللہ. جی. প্রিয় হুজুর, আনসার সদস্যদের তরবিয়তের জন্য বিস্তৃত তরবিয়ত পরিকল্পনার রূপরেখা প্রদান করেন। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर मैं शमसुद्दीन कायद तरबियत। माशाल्लाह, तो कायद तरबियत हैं आप। तो क़याम नमाज का प्रोग्राम में आपने ये शामिल किया है कि अंसार जो हैं अपने घरों की भी निगरानी करें कि उनके बच्चे भी क़याम नमाज कर रहे हैं कि नहीं। अंसारुल्लाह का काम यह है कि अपने घरों की भी निगरानी रखें, ठीक है, और ये भी देखें कि उनके बीवी बच्चे बाकायदा नमाज में शामिल होते हैं कि नहीं, या घरों में नमाज अदा करते हैं कि नहीं। और अगर लड़के हैं तो लड़कों की निगरानी रखें कि वो मस्जिद में जहाँ तक इजाज़त है मस्जिद जाने की वो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के नहीं। क़याम नमाज तो तभी होगा कि जब जो मर्द हैं खुदाम हों या बच्चे हों या अंसार हों, तमाम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करें। और अगर हालात की वजह से मस्जिद में रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज़्यादा नमाजी नहीं आ सकते, तो फिर घरों में बाजमात नमाज का एहतमाम करें। इसी तरह दूसरा ये कि तरबियत में ये भी रखें कि अंसार में भी जाके एक रुझान पैदा हो गया है कि घरों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो अंसार की ये तरबियत भी करें कि ज़रा बीवियों से उसने सलूक किया करें, ठीक है ना। প্রাণপ্রিয় হুজুর, সেক্রেটারি তরবিয়ত নওমোবাইনকে জামাতে নতুন যোগ দেয়া বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষদের জন্য বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করেন। जो तो गैर मुस्लिम हैं उनको शुरू करें उनकी तरबियत, उनको नमाज सिखानी, सूरह फातिहा सिखानी, फिर सूरह फातिहा का तर्जुमा सिखाना जी, ताकि नमाज में वो पढ़ सकें। जी हुजूर। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए सूरह फातिहा उनको सिखाई जाए। और बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जिनको कलमा ही शायद आता हो मुश्किल से, सूरह फातिहा भी नहीं आती, नमाज भी नहीं आती जी, तो उनको अगर उनमें से ख़ास तौर पर देहातों में रहने वाले उनके लिए भी तरबियत ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि तरबियत हो। फिर उनको जमाती निज़ाम का पता होना चाहिए, हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के दावे का पता होना चाहिए, खिलाफत का निज़ाम, जमाती निज़ाम, ये चीज़ें भी उनको पता करें, आहिस्ता आहिस्ता एक हिस्सा बनें। फिर कुछ ना कुछ माली कुर्बानियों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करें उनको, चाहे वो वक्फ़े दीद में हों, तहरीक दीद में हों। अगर बाकायदा नहीं है तो फिर मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसका फ़ीडबैक भी लिया करें, सिर्फ तवज्जो ना दिलाया करें, ये देखें कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। প্রায় 1 ঘন্টা যাবৎ পরিচয় পর্ব অব্যাহত ছিল। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुजूर। खाकसार नासिर वहीद, कायद ज़हानत व सेहत जिस्मानी। अच्छा, सेहत जिस्मानी, आप क्या गेम खेलते हैं? वैसे तो हुजूर सारी गेमें खेलता हूँ, आजकल क्रिकेट के लिए थोड़े अंसार इकट्ठे करके कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कादियान में। अच्छा, फिर अंसार और खुदाम का मुकाबला करा दें क्रिकेट का। हुजूर हरा भी चुके हैं एक बारी। अच्छा, बड़े मजबूत अंसार हैं आपके, खुदाम डाल लिए होंगे बीच में थोड़े से। हुजूर 35 से प्लस वालों की टीम लदब नहीं थी। 35 प्लस तो खुदाम ही हुए ना दौड़ लगाया ना, मैं सही समझा हूँ ना फिर। अच्छा, बस ये सारी बातें नोट कर लें, जहाँ जहाँ मैं तो मुख्तसर सी बातें की हैं, बाकी ख़ुद सोचें और ख़ुद नए नए रास्ते निकाला करें। ये नहीं है कि जो हमने एक टकसाली किस्म के प्रोग्राम बना लिया हुआ उसी के ऊपर अमल करना है, ठीक है। ख़ुद देखें कि नए रास्ते किस तरह इम्प्रूव करने के हम निकाल सकते हैं, अपने दिमागों को लड़ाया करें, और इसको इस्तेमाल किया करें, ठीक है। माशाल्लाह ज़हन अल्लाह ताला ने दिए हुए आप लोगों को काफ़ी अच्छे, माशाल्लाह हैं। उनको ज़रा इस काम की तरफ लाने के लिए हिम्मत और कोशिश की ज़रूरत है। जी हुजूर, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
এই ছিল হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বিন নাসির আজিজের সাথে অনুষ্ঠিত দুটি ভার্চুয়াল মোলাকাতের নির্বাচিত অংশ। এখন আমরা জুমার খুতবার কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ উপস্থাপনের মাধ্যমে আজকের আয়োজন শেষ করব। হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ গত শুক্রবার রমজানের কল্যাণ সম্পর্কে খুতবা প্রদান করেন। তিনি পবিত্র মাহে রমজানে দোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করেন। অতএব এই রমজানে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন খোদার নৈকট্য পাওয়ার জন্য তার নির্দেশ অনুসারে চলি, তার নিজেদের ইমানকে আমরা দৃঢ় করি, দোয়ার প্রজ্ঞা এবং দর্শন যেন আমরা বুঝি, নিজেদের কর্মের সংশোধন করি, আর আমরা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব যাদের দোয়া আল্লাহ দরবারে গৃহীত হয়। এই রমজান খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্থার আধ্যাত্মিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়নকারী হবে, এটি আমার প্রত্যাশা। ভাইদের জন্য দোয়া করুন। আমি পূর্বেও দোয়ার তাহরিক করেছি, পাকিস্তান হোক বা আলজেরিয়া বা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বিশেষভাবে জামাতের কারণে যারা সমস্যায় জর্জরিত তাদের জন্য দোয়া করুন। পাকিস্তানের প্রত্যহ কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে থাকে যেখানে আহমদীদের কোনো না কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া হয়, তাই বিশেষ দোয়া করা উচিত তাদের জন্য। আলজেরিয়াতেও পুনরায় তাদের কেস খোলার দুর্বিসন্ধি রয়েছে, তাদের জন্য অন্যদের জন্য দোয়া করলে নিজের দোয়া গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থাপত্র সবসময় স্মরণ রাখা উচিত। বরং অন্যদের জন্য যারা দোয়া করে তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে, আর ফেরেশতা যদি দোয়া করে তাহলে তা কত লাভজনক ব্যবসা। তাই বিশেষভাবে অন্যদের জন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত, শুধু নিজের জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই রমজানে বিশেষভাবে এর তৌফিক দান করুন।